بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، صفحہ نمبر 321 ہے، 321۔ کتاب فی الاستقراض و اداء الدیون والحجر والتفلیس۔ یہ کتاب ہے قرض لینے کے بارے میں، و اداء الدیون اور قرضوں کی ادائیگی کے بارے میں، والحجر اور پابندی کے بارے میں، والتفلیس اور مفلس قرار دینے کے بارے میں۔ اب اس میں دو تین باتیں جو ہے نا، تین چار اکٹھی کر دی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے، کہ قرض لینا اور قرض کی ادائیگی اس حوالے سے جو شریعت کی ہدایات ہیں، اور پھر اگر قرض اتنا بڑھ گیا کہ بندے کا سب کچھ بیچ جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، بیچ دیا گیا یا بک گیا ہے اور اس کا دیوالیہ نکل گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے اور پھر اس پہ کیا پابندی ہے، ایسے بندے پہ پابندی جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے، اور کیا کیا جائے گا اگر کس طرح کا بندہ ہے، گورنمنٹ کیا کرے گی۔ تو اس حوالے سے جو جنرل انسٹرکشن، عام ہدایات ہیں وہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط کے مطابق جو احادیث ہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پہ لے کر آئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب استقراض یہاں پہ قرض کا لفظ ہے، واداء الدیون اور یہاں پہ آگے دین کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، قرض لینا اور دین کی ادائیگی۔ بعض لوگ اس میں فرق کرتے ہیں کہ قرض اور ہوتا ہے کہ کوئی چیز لی ہے اور اس جیسی چیز واپس کرنی ہے، کوئی چیز لی ہے اس جیسی چیز واپس کرنی ہے، تو یہ قرض ہے۔ اور اگر پیسے واپس کرنے یا کوئی مطلب کوئی چیز لی پیسے واپس کرنے، یا کوئی قرض دینا تھا، کوئی مطلب ہے کسی اور طریقے سے کوئی چٹی چھٹی پڑ گئی ہے، تو وہ دین ہے۔ بعض یہ فرق کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک میرے خیال اس میں کوئی فرق نہیں ہے دین میں اور قرض میں، اس لیے جو ہے نا آگے چل کے وہ آپ دیکھیں گے کہ جو دلائل لے کر آ رہے ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں۔ چلیں، باب من اس کا بیان، اشترا بالدین، جس نے کوئی چیز خریدی دین کے ساتھ، قرض کے ساتھ، مطلب یہ کہ پیسے پاس نہیں ہیں، ولیس عندہ ثمن، اور اس کے پاس اس کی قیمت نہیں ہے، اور لیس بحضرتی، قیمت پاس ہی نہیں ہے یا اس کے پاس موجود نہیں ہے، ایک کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، میں ایک چیز لے لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یار پیسے آئیں گے میں دے دوں گا، ایک پیسے تو ہیں لیکن میرے پاس جیب میں نہیں ہے، گھر میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ کے باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ چیز جو ہے وہ اس طرح خرید سکتا ہے۔ پڑھیں۔ یہ باب کیوں قائم کیا، یہ بھی کہہ رہے ہیں، میں درمیان میں آپ کی بات جو ہے نا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ باب کیوں قائم کیا، باب من اشترا بالدین، کون باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا، کہتے ہیں کہ رواه ابو داؤد والحاکم من طریق سماک عن عکرمۃ عن ابن عباس مرفوعا، مرفوع حدیث آتی ہے کہ لا اشتری ما لیس عندی ثمن، میں ایسی چیز نہیں خریدتا، ابن عباس بیان کرتے ہیں میرے پاس جس کی قیمت نہیں ہوتی۔ تو قلت هذا الحدیث ضعفوه، علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، واختلف فی وصل و ارسالی، اور اس کے موصول اور مرسل ہونے میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے۔ ویحتمل ان البخاری اشار بهذه ترجمۃ الى ضعف هذا الحدیث المذکور، اور یہ بھی احتمال ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب قائم کیا ہے کہ باب من اشترى بالدین وليس عنده ثمن، یہ بتانے کے لیے کہ وہ والی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ خرید نہیں سکتے، آپ کے اوپر پابندی ہے، ٹھیک ہے، پھر تو بہت سے لوگ تنگی میں پڑ جائیں گے۔ ابھی یہ بزنس جو اکثر ہی وہ ایسے چلتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے جو لوگ ہیں وہ پیچھے کر لیتے ہیں ڈیلنگ، چیز منگواتے ہیں، کہتے ہیں آگے ہم دے گا سپلائی کر کے پھر ہم پیسے آپ کو دے دیں گے، نیچے سے لے کر اپنا پرافٹ رکھ کے، اگر وہ لے نہیں سکتے، پیسے پاس نہیں ہیں، تو پھر جناب ادھر بھی پابندی۔ پھر آج کل جو صورتحال ہے، لوگ تنخواہوں پہ چلتے ہیں، تنخواہ آئے گی تو کام، ابھی دکانوں کے ساتھ ادھار والا معاملہ، پیسے پاس نہیں ہے تو اب ان پہ بھی پابندی۔ سمجھ آ رہی؟ ہاں جی، تو امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں یہ صورت ٹھیک ہے۔ عن جابر بن عبداللہ قال غزوت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کا غزوہ کیا، آپ نے کہا کیف ذرا بیرہ کا،
کہ تو کیسے دیکھتا ہے اپنے اونٹ کو؟ اتبیو نی ہی، کیا تو بیچ دے گا مجھے یہ؟ میں نے کہا نام ٹھیک ہے، فبی تو یا میں نے آپ کو بیچ دیا۔ لمبی حدیث ہے بھائی، پیچھے آپ نے کئی دفعہ پڑھی، ادھر بھی شاید آگے آ جائے گی۔ اونٹ کو دیکھا، پھر آپ نے مارا، پھر ساری بات چیت، پھر مدینے میں آنے سے پہلے والی بات، پھر آگے مسجد میں آئے، وہ یاد ہے؟ فلما قدم المدینہ، جب آپ مدینہ آئے، غدوت الیہ بالبعیر، میں آپ کے پاس اونٹ لے کر گیا، فاتانی ثمنہ، آپ نے مجھے اس کی قیمت دے دی۔ چلیں، عامش نے بیان کیا تذاکرنا عند ابراہیم الرہن فی السلام، بیع سلم میں گروی رکھنے کا ذکر کیا ہم نے ابراہیم نخی کے پاس۔ انہوں نے کہا حدثنی الاسود بن عائشہ عن النبی اشترى طعاما عن النبی، اللہ کے نبی سے بیان کرتی ہیں حضرت عائشہ کہ آپ نے طعام خریدا یہودی سے، علاجن ایک مدت تک، ورہن درا من حدید، اور لوہے کی جو زرہ ہے وہ اس کے پاس بطور گروی رکھی تھی۔ یہ چیز ہم نے پڑھی ہے بیع سلم میں کہ بھئی آپ بیع سلم کا معاملہ کر رہے ہیں، اگر آپ سیفٹی کے لیے آپ جو ہے نا وہ شورٹی ضامن آپ لے سکتے ہیں، آپ نہیں ضامن لینا چاہتے، آپ جو چیز ہے کوئی اس کی بطور گروی جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ چلیں، اس کا بیان جس نے لوگوں کے مال لیے، یرید اداءہا، وہ ارادہ رکھتا ہے ان کی ادائیگی کا، او اتلافہا، یا ان کو تلف کرنے کا، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ وہ نیچے حدیث کے اندر آ گیا ہے کہ بھئی اگر ایک بندہ لوگوں کا مال لیتا ہے، ادائیگی کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ اور ہوتا ہے، اور اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے جناب مال ہڑپ کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی قال من اخذ اموال الناس یرید اداءہا، جس نے لوگوں کے مال لیے اور ان کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے، ادى اللہ عنہ، اللہ اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں۔ ومن اخذ یرید اتلافا، اور جس نے لوگوں کے مال لیے وہ ان کو تلف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اتلفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو تلف کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں، اچھا تلف کرنے کا کیا مطلب ہے یہ حاشیہ میں لکھ رہے ہیں۔ عموماً تو ویسے یہ سمجھ جاتا اللہ طلب کر دیتا ہے، یہ کہ اللہ اس میں برکت نہیں ڈالتا، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیتا۔ اگر بندے کی نیت کر لے کہ میں نے یہ چیز واپس کرنی ہے تو پھر وہ چیز واپس ہو جاتی ہے، سمپل سی بات ہے۔ اگر نیت کر لو کہ بھائی یہ چیز نہیں، کوئی نہ کوئی سبب، تو پھر وہ چیز واپس نہیں ہوتی۔ یہ لکھا ہوا اتلف اللہ یعنی یذہبہ من یدہ فلا ینتفع بہ لسوء نیتہ یبقى علیہ الدین ویعاقب بہ یوم القیامہ۔ یہ علامہ عینی کا حوالہ دے کے یہاں حاشیے میں لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تلف کر دیتا ہے، یعنی اس چیز کو اس کے ہاتھ سے لے جاتا ہے، فلا ینتفع بہ، آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ لسوء نیتہ، نیت بری ہے، بری نیت کی وجہ سے، ویبقى علیہ الدین، قرض اس پر باقی رہ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو یعاقب، سزا بھی دی جائے گی، سزا بھی ملے گی۔ چلیں، دیون، باب ادائے دیونی، قرضوں کی ادائیگی کا۔ ابھی دین اور قرض ایک ہی ہے بھائی، امام بخاری یہ سمجھتے ہیں، ان کے حساب سے میں یہاں پہ کر رہا ہوں۔ تو وقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ قول، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، میں حیران ہوتا ہوں کہ ماں باپ بچوں کو نکال دیتے ہیں کہ جاؤ ادارے کے سامنے جا کے نا وہاں پہ جاؤ کھیلاؤ۔ وقول اللہ تعالیٰ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں والوں کو ادا کرو، واذا حکمتم بین الناس، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اچھی ہے وہ بات جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے، وعد کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو اس میں یہ جو امانت ہے، کسی کی چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی، یہ بھی دین ہے، قرض ہے، آپ کے ذمے میں ہے۔ جو چیز بندے کے ذمے میں ہو وہ دین ہوتا ہے، تو اس دین کی ادائیگی کرنی چاہیے، اس قرض کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ ہاں جی، یہ لکھا ہوا ہے فلیذا، پیچھے بحث اور کی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے بھی، امام بخاری یہاں پہ کیوں لے کر آ گئے، ٹھیک ہے،
بعض نے کہا جی یہ فلاں ہے، بعض نے کہا یہ فلاں ہے، بعض نے کہا ھذا یعم جمیع الامانات الواجبۃ علی الانسان من حقوق اللہ تعالی علی عبادہ من الصلوات والزکوۃ والکفارات ونحوہا ومن حقوق العباد بعضهم علی بعض کالوداع وغیرہ۔ یعنی ایک قول یہ بھی ہے کہ الامانات سے مراد تمام امانتیں ہیں جو واجب ہیں انسان پر، وہ اللہ کے حقوق ہوں، یعنی جو اللہ کے حق بندوں پر واجب ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، کفارہ وغیرہ دینا، یا بندوں کے حق ہوں جیسا کہ الوداع ودیعہ کی جمع امانتیں وغیرہ۔ بعد نے یہ بھی کہا ہے یہاں الامانات سے مراد ساری امانتیں ہیں۔ فَلِذَا دَخَلَ الْبُخَارِيُّ الدَّيْنَ فِي الْأَمَانَةِ لِثُبُوتِ الْأَمْرِ بِأَدَائِهِ، اس لیے امام بخاری نے جو ہے نا وہ دین کو امانت میں داخل کر دیا ہے۔ یہ امانت کی جو تفسیر ہے اس سے مراد تمام وہ چیزیں جو ذمے میں ہیں، اور جو دین ہے یہ بھی ذمے میں ہوتا ہے، اس لیے امام بخاری نے باب قائم کیا باب اداء الدیون، اور آیت لے کر آگے الامانات والا، حالانکہ آیت میں دین کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امانات کی تفسیر ذمے کے ساتھ ہوتی ہے، جو چیز ذمے میں ہے، تو دین بھی ذمے میں ہوتا ہے، اس مناسبت سے یہ لے کر آگے ہیں۔ فَلِذَا دَخَلَ الْبُخَارِيُّ الدَّيْنَ فِي الْأَمَانَةِ لِثُبُوتِ الْأَمْرِ بِأَدَائِهِ لِأَنَّ الْأَمَانَةَ فُسِّرَتْ فِي الْآيَةِ بِجَمِيعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ، کیونکہ امانت کی تفسیر آیت میں تمام ان چیزوں کے ساتھ کی گئی ہے جن کا تعلق ذمے کے ساتھ ہے۔ پڑھیں۔ ابھی در سے مروی انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز ذمے میں ہو وہ آپ نے پرسنل دینی ہے، پرسنلی ایک بندے کو، تو وہ آپ دے دیں، یا کوئی چیز آپ کے ذمے معاشرے کی ہے وہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہوا، کھایا ہوا ہے، کرپشن کی ہوئی ہے، آپ وہ واپس کریں بھائی صاحب۔ اب یہ نہیں ہے کہ تعلقات کی بیس سے وہ معاف کروا لیں، اب غریب بندہ تو ہے اس کو تو 500 روپیہ کا کوئی نہیں معافی، اور جو امیر ہے اور جناب کرپشن کی ہے کروڑوں کی، تو آپ جناب 5 کروڑ معاف کر دو جی، یہ واپس نہیں کر سکتا، یہ ادائیگی ضروری ہے۔ ان ابی ذر قال کنت مع النبی، میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، فلما ابصر، جب آپ نے دیکھا، یعنی اودن مراد اود پہاڑ کو لے رہے تھے، تو آپ نے کہا ما احب انہ یحول لی ذهبا، میں پسند نہیں کرتا کہ اس کو میرے لیے سونے میں کنورٹ کر دیا جائے، بدل دیا جائے۔ یمکث عندی منہ دینار، اور میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی ٹھہرے، فوق 3 دن سے زیادہ، الا دینار، سوائے ایک ایسے دینار کے، ارشد لدین، جس کو میں رکھوں قرض کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سونے کا پہاڑ یہ بن جائے نا تو پھر بھی میں اپنے پاس نہ رکھوں بھی 1 دینار بھی، ہاں اگر کوئی میں نے قرض دینا تو پھر 1 آدھا دینار میں رکھ سکتا ہوں کہ بھئی یہ قرض کی ادائیگی میں نے کرنی ہے۔ پھر آپ نے کہا ان الاکثرین هم الاقلون، بے شک وہ لوگ جو زیادہ ہیں مال کے لحاظ سے، هم الاقلون، وہ کم ہوں گے ثواب کے لحاظ سے، ان الاکثرین هم الاقلون، زیادتی والے کمی والے ہوں گے، یعنی مال کی زیادتی والے ثواب کی کمی والے ہوں گے، الا من، سوائے ایسے بندے کے قال بالمال ہکذا وہکذا، جس نے مال کے ساتھ ایسے ایسے کیا، قال بالمال، قال بی کا معنی کرنا بھی ہوتا ہے۔ واشار ابو شہاب بین یدیہ، ابو شہاب نے اشارہ کیا اپنے سامنے، وان یمینی، اپنے دائیں طرف، وان شمالی، اپنے بائیں طرف، اور یہ بھی کہا وقلیل ماہم، وہ بتانے کے لیے الا من قال بالمال ہکذا وہکذا، ہکذا کیا مطلب ہے، اور آپ نے کہا وقلیل ماہم، ایسے تھوڑے ہی ہیں، یعنی جن کے پاس مال زیادہ ہے وہ عموماً ثواب کم لیتے ہیں، اور کم لوگ ہیں جو ایسے ایسے کرتے ہیں، یعنی وہ جو مال ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، معاشرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور ان کو اجر دیا جائے گا، ایسے تھوڑے ہیں، وقلیل ماہم۔ پھر آپ نے کہا مکانہ کا، اپنی جگہ پہ رہنا بھائی، یہ لکھا ہوا الزم مکانہ کا، وتقدم غیر بعید، آپ تھوڑا سا آگے گئے، وسمیعت صوتا، میں نے آواز سنی، فارت وانا آتیہ، میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے پاس آؤں، ثم ذکرت قولہ، پھر مجھے آپ کی بات مکانہ کا یاد آ گئی، آپ نے کہا مکانہ کا، حتی آتیہ کا، یہاں تک کہ میں تیرے پاس آ جاؤں، مکانہ کا اپنی جگہ لازم پکڑ، یہاں تک کہ میں تیرے پاس آ جاؤں، مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ فلما جا، جب آپ آئے، میں نے کہا یا رسول اللہ، الذی سمیعت، او قال صوت الذی سمیعت، وہ آواز جو میں نے سنی وہ کیا تھی، یا وہ الذی سمیعت، وہ جو میں نے سنی، یا پھر وہ آواز جو میں نے سنی وہ کیا ہے۔ آپ نے کہا آپ نے کہا وال سمیعت، کیا تو نے سنی، میں نے کہا نام ہاں۔ آپ نے کہا تانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آیا تھا، اس نے کہا تھا من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، آپ کی امت میں سے جو بھی فوت ہوا یا فوت ہوگا
اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو، داخل جنت، وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا وہ من فعل کذا و کذا، جس نے ایسے ایسے غلط کام کیا وہ بھی، تو آپ نے کہا نام ہاں چلیں۔ اب ظاہر بات ہے وہ بھی جائے گا، لیکن سزا لینے کے بعد جائے گا نا۔ پڑھیں۔ اگر میرے پاس احد پہاڑ جیسا سونا ہو، مثل احد ذهبا ما یسرنی اللہ یمر علیہ ثلاثا، مجھے خوش نہ کرے یہ بات کہ مجھ پر 3 دن نہ گزریں، وعندی من شیء، اور میرے پاس اس میں سے کچھ ہو، الا شیء سوائے ایسی چیز کہ ارسدہ لدین، جس کو میں تیار کروں لدین قرض کے لیے۔ وہی ہے مطلب یہ کہ احد پہاڑ اگر سونے میں کنورٹ ہو جائے، میرے پاس اتنا سونا ہو تو وہ میرے پاس جو ہے نا وہ نہ ٹھہرے، اور میرے اپنے پاس وہ سونے کو رکھنا مجھے اچھا نہ لگے۔ پڑھو۔ اونٹ قرض لینے کا بیان۔ چلیں جی، آپ یہ دیکھ لیں نا، اب امام بخاری سمجھتے ہیں قرض اور دین جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ جو لوگ فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، قرض ہوتا ہے آپ نے جس جیسی چیز دے کر ویسی چیز آپ نے واپس لینی ہے، اور جانوروں میں تو ویسے ہوتے نہیں جانور کہ جیسا آپ نے دیا ویسے ہی آپ جانور واپس لیں، فرق تو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ انڈا دے کر انڈا لے سکتے ہو نا، گندم دے کر ویسے گندم لے سکتے ہو، لیکن یہ یہاں پہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ فرق کرتے ہیں ان کے حساب سے بابو اس کی قراض لیبل ٹھیک نہیں، کیونکہ قرض ہوتا ہے ایسی چیزوں میں جن جیسی چیزیں اور ملتی ہیں، لیکن امام بخاری یہ سمجھتے ہیں کہ قرض اور دین ایک ہی ہے، اس لیے وہ باب اس کی قراض الابل جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ اور جو لوگ اس چیز کے قائل نہیں ہیں، جیسا کہ حناف حضرات ہیں اور کچھ اور بھی ہیں، وہ اس کی امام بخاری کے استدلال کی توجیہ کرتے ہیں۔ جو نیچے استدلال ہے، امام بخاری کہہ رہے ہیں قرض لیا، کہتے ہیں نہیں، آپ نے جو ہے نا وہ قرض نہیں لیا، اونٹ کے بھی اونٹ دے دو میں اونٹ واپس کر دوں گا، آپ نے تو پیسے دینے تھے، تو لیکن آپ نے جو ہے نا وہ پیسے کیا کہتے ہیں نہیں دیے، پھر آپ نے بدلے میں اونٹ دے دیا، وہ یہ کہتے ہیں۔ پڑھیں۔ انا رجلا، ایک آدمی نے تقاضا رسول اللہ، اللہ کے نبی سے تقاضا کیا، یعنی قرض مانگا، فاخلد لہ، اس نے آپ سے سخت بات کی، فاما بھی اصحابہ، آپ کے اصحاب نے اس کا ارادہ کیا اس کو پکڑنے کا، آپ نے کہا داؤ اس کو چھوڑ دو، فإن لصاحب الحق مقالا، حق والے کے لیے بات کرنے کی اجازت ہے، واشتروا لہ بعیرا، اس کے لیے اونٹ خریدو، فآتوہ ایاہ، اس کو دے دو۔ لوگوں نے کہا لا نجد الا افضل من سنی، ہم نہیں پاتے مگر زیادہ بہتر اونٹ، من سنی، اس کی عمر والے سے۔ سن کا معنی لفظی معنی تو دانت ہے، لیکن وہ دانتوں سے عمر کا حساب لگاتے تھے کہ بھئی اتنے دانت ہیں، اتنے دانت جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، اب اتنے دانت آ گئے ہیں، اس کی اتنی عمر ہو گئی ہے، تو عمر کا معنی یہاں پہ آپ کریں گے اس کی عمر والے سے۔ چھوٹا ظاہر بات ہے، چھوٹا لیں گے تو سستا، بڑا لیں گے تو مہنگا، انہوں نے کہا وہ مہنگا مل رہا ہے بڑا جو ہے، اور اتنا یہ اس کا جو اونٹ ہے جتنا فرض کیا 2 سال کا، وہ 2 سال کا نہیں مل رہا، 3 سال کا مل رہا ہے۔ آپ نے کہا اشتروا، اس کو خریدو، فآتوہ ایاہ، وہی اس کو دے دو، فإن خیرکم احسنکم قضاء، تم میں سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے ادائیگی میں اچھا ہے۔ باب حسن تقاضی، اچھے طریقے سے مطالبہ کرنے، قرض کے مطالبہ کرنے کا بیان۔ تقاضا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مطالبہ کرنا، قرض کا مطالبہ کرنا، حسن اچھائی۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لینا ہے تو پھر آپ اچھے طریقے سے آپ مطالبہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب آپ جو ہے اب چونکہ آپ نے قرض لینا ہے تو لہذا اس کو ذلیل کریں معاشرے میں۔ پڑھیں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس سے کہا گیا ما کنت تقول، تو کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کنت بایع الناس، میں لوگوں سے معاملہ کرتا بیع کا، خرید و فروخت کا۔ فاتجوزوا عن الموسر واخففوا عن الموسر، موسر جو آسانی والا ہوتا اس سے بھی اتجوز میں کیا کہتے ہیں درگزر کر لیتا، اس کو بھی میں مہلت دے دیتا۔ واخففوا عن الموسر، اور جو تنگ دست ہے اس سے میں تخفیف کرتا، اس کو تو میں چھوڑ دیتا، کچھ چھوڑ دیتا، تخفیف کرتا، ہلکا کر دیتا۔
فغفر له، اس کو معاف کر دیا گیا۔ ابو مسعود نے کہا سمعت من النبی، میں نے یہ بات اللہ کے نبی سے سنی ہے۔ پڑھیں۔ کیا مخصوص عمر سے زیادہ کا اونٹ جو ہے وہ آدمی کو دیا جا سکتا ہے؟ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا، ایک بندہ جو ادائیگی کر رہا ہے تو ادائیگی میں یہ چیز جو ہے وہ بڑھیا دے رہا ہے، ایک بندہ ادائیگی کر رہا ہے اور وہ چیز زیادہ دے رہا ہے، خوشی سے دے رہا ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ اور ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر آپ شرط لگائیں کوئی چیز دیں کہ میں اس سے زیادہ لوں گا میں، تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پڑھیں۔ اب اس چیز کو دیکھ کر ہمارے جو فتاوی بھی ہیں، لیکن جو جدید ماہرین ہیں ان میں پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ قدیم صورتیں اور آج کل کی جدید صورتوں میں فرق ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، ہم چونکہ انہی کو دیکھتے ہیں جو ہمارے کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دور کا فرق ہے، صورتوں کا فرق ہے، اس لیے وہ بہت سی چیزوں کو ان کے ساتھ نہیں ملاتے۔ یہ اختلاف ہے۔ سود کے حوالے سے جب بات ہوئی تھی آپ کو میں نے وہاں پہ کچھ باتیں بتائی تھیں، پڑھیں پیچھے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس ہے، آپ سے اونٹ مانگ رہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تو اس کو دے دو۔ لوگوں نے کہا ما نريد الا سنا افضل من سنی، ہم نہیں پاتے مگر وہ عمر کا اونٹ جو افضل ہے اس کی عمر سے، اس کی عمر والے سے۔ آدمی نے کہا اوفیتنی اوفاک اللہ، آپ نے مجھے پورا پورا دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو پورا پورا دے۔ اللہ کے نبی نے کہا آتو ہو، تم اس کو دے دو یہی، فإن من خیار الناس احسنہم قضاء، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں اچھا ہے۔ پڑھیں جی۔ ادائیگی کے اچھا ہونے کا، اچھے طریقے سے ادائیگی کا بیان، یہ مطلب یہ ہے، یہ باب قائم کرنے کا، اگر آپ قرض لیتے ہیں تو پھر ادائیگی بھی اچھے طریقے سے کریں۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے لے لیے اور پھر بعد میں آپ لوگوں کو پریشان کریں۔ ایک آدمی کا اللہ کے نبی پر سن من الابل، اونٹوں میں سے مخصوص عمر کا اونٹ تھا، فجاءہ یتقاضاہ، تو وہ آپ کے پاس ہے، آپ سے مانگ رہا تھا، آپ نے کہا تو فطلبوا سنہ، اس کو دے دو۔ لوگوں نے اس کی عمر والا اونٹ ڈھونڈا، فلم یجدوا لہ الا سنا فوقہ، انہوں نے اس کے لیے نہ پایا مگر وہ عمر والا اونٹ جو اس سے اوپر کا تھا۔ آپ نے کہا تو یہی اس کو دے دو۔ اس نے کہا اوفیتنی اوف اللہ لک، آپ نے مجھے پورا پورا دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو پورا پورا دے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان خیارکم احسنکم قضاء۔ پڑھیں۔ اور آپ کا خود طرز عمل بھی ایسے تھا، ہدایات نہیں دیں۔ اگلی حدیث بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے صرف ہدایات نہیں دیں بلکہ خود بھی۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ مسجد میں تھے، مصر نے کہا اور آؤ میرا خیال ہے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا ذوحن چاش کا وقت تھا، آپ نے کہا صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ، وکان علی علیہ دین، اور میرا آپ کے اوپر قرض تھا، فقضانی، آپ نے مجھے ادا کیا، وزادنی، اور آپ نے مجھے اضافی دیا۔ پڑھیں۔ اگر کسی نے اپنے حق سے جو کام ہے وہ ادا کیا یا اس کو معاف کرا لیا تو فهو جائز، تو یہ جائز ہے۔ سارا معاف کرا لیا یا کچھ معاف کرا لیا تو یہ چیز جائز ہے۔ چلیں۔ قضا کا معنی ادا کرنا ہوتا ہے نا، قضا تو دون حقی، میں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ترجمہ آپ دیکھیے گا کیا آپ کی شارحین کرتے ہیں، جب آدمی نے ادا کیا دون حقی، اپنے حق کے سامنے، یعنی حق ادا کر دیا، جو چیز ذمہ تھی وہ ادا کر دی تو بھی ٹھیک ہے، یا معاف کرا لیا تو بھی ٹھیک ہے۔ پڑھیں۔ انا جابر بن عبداللہ اخبر ون ابا قتل یوم احد، ان کے جو باپ ہیں وہ احد کے دن وہ شہید کر دیا گیا اور ان کے اوپر قرض تھا۔ فاشتد الغرماء فی حقوقہم، جو قرض خواہ تھے انہوں نے سختی کی اپنے حقوق کے بارے میں، انہوں نے کہا ہمارا حق نکالو۔ جابر نے کہا کچھ کہا ہوگا نا، یار کم کر دو یا معاف کر دو یا کم کر دو کہا ہوگا، یا پھر یہ کہ ہمارا جو باغ ہے وہ لے لو۔ انہوں نے کہا نا نا یہ تو تھوڑا سا ہے، ہم نے نہیں لینا۔ فاتحۃ النبی فسالہم ان یقبلوا ثمر حائطی، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ وہ میرے باغ کا پھل لے لیں، ویحللوا ابھی میرے باغ کو معاف کر دیں۔ فابوا، انہوں نے انکار کیا، پھر بھی نہیں مانے۔ فلم یعطہم النبی ان حائطی، اللہ کے نبی نے ان کو میرا باغ نہیں دیا۔ آپ نے کہا سنغدو علیہ کا، کل ہم تیرے پاس آئیں گے۔
فغدا علینا حین اصبح، آپ ہمارے پاس آئے جب آپ نے صبح کی، فطافہ بالنخل، آپ نے کھجوروں میں چکر لگایا، ودعا فی ثمرها بالبرکۃ، اور اس کے پھل میں برکت کی دعا کی، فجدتها، میں نے اس کو کاٹا، فقضیتهم، اور میں نے ان کو ادائیگی کی، اور باقی لنا من ثمرها، اور اس کے پھل میں سے ہمارے لیے بھی بچ گیا، بہت کچھ بچ گیا۔ چلیں، جب کوئی آدمی کیا کہتے ہیں قرض کے بدلے میں قرض، کیا اس کا ترجمہ ہے، اس طرح مطلب یہ ہے کہ قرض ہے نا، قرض کے بدلے میں قرض کا تبادلہ کر لیا، آپ نے میرے پیسے دینے، میں نے آپ کے دینے، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہاں ہم تبادلہ کر لیتے ہیں، اور جو ہے نا ادائیگی ہو گئی، اس طرح مطلب اس طرح ادائیگی کرنا، کبھی آپ نے میرے فلاں چیز دینی ہے تو میں نے آپ کی فلاں چیز دینی ہے، آپ میری چیز رکھ لو، میں آپ کی چیز رکھ لیتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ کاسا کا معنی یہ ہے جب کوئی بندہ قرض کا تبادلہ کر لے، او جازا فاؤ، یا تبادلہ کرے اندازے کے ساتھ، کاسا کا معنی ہوتا ہے برابری کے ساتھ کوئی تبادلہ کر لے، یا اندازے کے ساتھ تبادلہ کر لے، پھر دینی قرض میں، فهو جائز، تو یہ جائز ہے، تمرم بتمر، کھجور کے بدلے میں، او غیری، یا کوئی اور چیز ہو۔ یہ باب قائم کیا کہ وہ جو ممانت آتی ہے نا کہ فلاں فلاں چیز میں برابری ہونی چاہیے، وہ ممانت، اس ممانت کا اطلاق ادھر نہیں ہوتا اس صورت میں۔ اگر آپ نے قرض دینا ہے تو اگر آپ قرض میں اگر کوئی چیز لین دین کرتے ہیں تو اندازے کے ساتھ کر لیتے ہیں تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی چلیں، انہوں نے بھی یہی کیا ہوا ہے، المقاسہ، وہی ان یقاس کل واحد من الاثنین او اکثر، ان یقاس کل واحد من الاثنین او اکثر صاحبہ فیما هم فیہ من الامر الذی بینہم، وہا ہنا المقاصۃ فی الدین۔ پڑھیں۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، انہوں نے خبر دی کہ ان ابا توفی، ان کے باپ فوت ہو گئے، وترک علیہ ثلاثین، اور اپنے اوپر 30 وسق کھجوروں کے چھوڑے، لرجل من الیہودی، یہودیوں میں سے ایک آدمی کے، فاستنظرہ جابر نے اس سے مہلت مانگی، فابا ان ینظرہ، اس نے انکار کیا مہلت دینے سے، فکلم جابر بن عبداللہ رسول اللہ، جابر نے اللہ کے نبی سے بات کی، لیشفع لہ، تاکہ آپ اس کے سامنے اس کی سفارش کر دیں، فجاء رسول اللہ، اللہ کے نبی سے اس کے پاس ہے، فکلم الیہودی، آپ نے یہودی سے بات کی، لیاخذ ثمر نخلی، تاکہ وہ اس کی کھجوروں کا پھل لے لے، باللتی لہو، ان کے بدلے میں جو اس کے تھے، فابا، اس نے انکار کیا، میں پورے لینے نے، فدخل رسول اللہ نخل، اللہ کے نبی باغ میں گئے، فمشافی، آپ اس میں چلے، پھر آپ نے جابر سے کہا جد لہو، اس کی کٹائی کر، فوفی لہو الذی لہو، پھر تو اس کو پورا دے جو اس کا ہے، فجدہ، انہوں نے اس کو کٹائی کی، بعد ہمارا جا رسول اللہ، آپ کے لوٹنے کے بعد، فوفا ثلاثین وسقن، اس نے پورے اس کو 30 وسق جو ہیں وہ دے دیے، و فضلت لہو 17 وسقن، 17 وسق جو ہیں وہ اس کے بچ گئے۔ جابر آئے اللہ کے نبی کے پاس، لیخبرہ بالذی کانا، تاکہ آپ کو بتلائیں وہ معاملہ جو پیش ہے، کانا جو بات ہوئی تھی، فوائدہ، جابر نے آپ کو پایا عصر کی نماز پڑھنے، فلما صرف اخبرہ بالفضل، جب آپ پھرے تو انہوں نے آپ کو بڑھنے زیادتی کے بارے میں بتایا کہ اتنا جو ہے نا وہ کھجوریں بڑھ گئی ہیں، آپ نے کہا اخبر ذاک ابن الخطاب، ابن خطاب کو بھی یہ بات بتلا دیں، وہ بھی ساتھ گئے ہوں گے نا پہلے، فذهب جابر الی عمر، جابر عمر کے پاس گیا، فاخبرہ، عمر نے کہا لقد علمت، تحقیق مجھے علم ہو گیا تھا، حین مشافی رسول اللہ، جب اللہ کے نبی اس میں چلے تھے، چکر لگایا تھا، لیبارکن فیہ، کہ ضرور اس میں جو ہے نا وہ برکت ڈال دی جائے گی۔ چلیں، اس کا بیان جس نے دین سے پناہ مانگی ہے، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ کہ پناہ مانگنی چاہیے قرض سے، کیونکہ قرض جو ہے وہ اس کی وجہ سے بندہ بہت سی جو برائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس میں بندہ شکار ہو جاتا ہے، انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کان یدعو فی الصلاۃ، نماز میں دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ کہنے والے نے کہا ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، کس قدر زیادہ آپ پناہ مانگتے ہیں قرض سے؟ آپ نے کہا ان الرجل اذا غرم حدث، آدمی جب مقروض ہوتا ہے تو بات کرتا ہے، فکذب، جھوٹ کہتا ہے، وبعد فاخلف، وعدہ کرتا ہے پھر خلاف ورزی کرتا ہے۔ باب الصلاۃ علی من ترک دینا، اس پر نماز کا بیان جس نے کوئی قرض جو ہے وہ چھوڑا۔
یہ باب قائم کیا نیچے نماز سے متعلقہ تو نہیں لے کر آئے، بھئی یہ ہے کہ جس نے جو ہے نا وہ قرض چھوڑا ہے تو وہ آ جائے، ہم ادا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ لے کر آ گئے۔ اور وہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز نہیں پڑھی تاکہ جو ہے نا وہ لوگ ایسا نہ کریں، اس کو ہلکا سمجھیں، قرض لے لیں اور بعد میں ادا نہ کریں، تو آپ نے اس وقت بعض لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، لیکن بعد میں جو ہے نا جب آپ کے پاس مال بیت المال میں آیا تو پھر آپ نے ایسے لوگوں کی طرف سے کیا کہتے ہیں مال جو ہے وہ دے بھی دیا، ٹھیک ہے۔ ابن بطال نے لکھا ہوا ہے، وہی بات ہے نا ادھر، یہ کہتے ہیں ھذا ناسخ لترک الصلاۃ علی من مات والدین، یہ جو چیز ہے جو یہاں پہ ہے یہ چیز ناسخ ہے اس بات کی کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اس پہ جو فوت ہو گیا اور اس پہ قرض تھا۔ ابن بطال نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل تو میں کہتا ہوں ذالک لأنہ، وہ آپ نے ویسا تب کیا تھا لأنہ کان لا یصلی علی قبل فتح الفتوحات، آپ نماز نہیں پڑھتے تھے فتوحات سے پہلے، فلما فتح اللہ منہا ما فتح، تو سارا یصلی علیہ فصار فعل ھذا ناسخا، تو پھر اللہ کے نبی بعد میں نماز پڑھ لیتے تھے، اور آپ کا یہ بعد والا طرز عمل ہے یہ ناسخ ہے لفعل الاول کما قال ابن بطال، جیسا کہ ابن بطال نے یہ بات کی ہے۔ وشار البخاری بہذا ترجمۃ الی ذالک فاصلۃ المطابقۃ بین الترجمہ والحدیث من هذه الحیثیت، اس حیثیت سے دونوں میں مطابقت ہوتی ہے کہ بے جو جس نے قرض چھوڑا اس پہ نماز پڑھنا یہ باب ہے، نیچے جو حدیث ہے وہ کچھ اور ہے، مطلب یہ کہ نیچے والی حدیث نماز کو ترک کرنے والی حدیث کی ناسخ ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ کا معاملہ جو ہے آپ کا جو برتاؤ ہے وہ بعد میں اور تھا ایسے لوگوں کے ساتھ۔ عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک مالا فلورثته، جس نے مال چھوڑا اس کے ورثاء کے لیے، ومن ترک کلا، اور جس نے کوئی بوجھ چھوڑا فلینا، وہ ہمارے ذمہ ہماری طرف ہے، ہم اس کا جو بوجھ ہے اس کا جو قرض ہے وہ ہم ادا کریں گے۔ آگے حدیث ہے عن ابی ہریرہ ان نبی قال ما من مؤمن الا وانا اولی بہ فی الدنیا والآخرہ، کوئی بھی مومن نہیں مگر میں اس کے زیادہ قریبی ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی مومن کا حق میرے اوپر ہے، اور جو ہے نا وہ کیا یہ والا جو ہے مطلب اگر کس طرح کو مسئلہ بنتا ہے تو میں قریبی ہوں، میں کروں گا۔ اقرؤوا ان شئتم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم فایما مؤمن مات وترک مالا، جون سا مومن فوت ہوا اور اس نے مال چھوڑا، جو بھی مومن فوت ہوگا اور مال چھوڑے گا فلیرث عصبۃ، تو چاہیے کہ اس کے اسبا اس کے وارث ہوں، من کانوا وہ جو بھی ہوں، ومن ترک دینا او زیان، اور جس نے کوئی قرض چھوڑا او زیان یا بال بچے چھوڑے، فیملی چھوڑی، فلیاتنی، وہ میرے پاس آ جائے، فانا مولاؤ، میں ان کا قریبی ہوں، ان کی دیکھ بھال میں کروں گا، قرض میں ادا کروں گا۔ چلے غنی کا مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ ایک بندے کے پاس پیسے ہیں، پیسے وہ دے سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے پتہ بھی ہے کہ وہ دیتا نہیں ہے، چیز ہے چیز سامنے ہے لیکن دے نہیں رہا، تو یہ غلط ہے۔ انہ سمع ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ مثل الغنی یہ ظلم، یہ ظلم ہے، ظلم کی ایک شکل ہے، غنی کا مالدار کا ٹال مٹول کرنا، چیز کو نہ دینا۔ حق والے کے لیے بات کرنے کی اجازت ہے۔ ویذکر عن نبی انہ قال، آپ سے یہ بھی مذکور ہے آپ نے یہ بھی کہا، لی الواجد، پانے والے کا ٹال مٹول کرنا، یحل حلال کر دیتا ہے ارزا اس کی عزت کو، وعقوبتہ اور اس کی سزا کو۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کے پاس ہے اور بندہ پھر جان بوجھ کے نہیں دے رہا، تو پھر یہ جو چیز ہے اس کی عزت اور سزا کو حلال کر دیتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے عزت کو، مطلب گالیاں دینے شروع کر دیں۔ سفیان نے کہا ارزا کا مطلب ہے یقول، آدمی یہ کہے گا مطلتا نہیں تو نے مجھ سے ٹال مٹول کیا ہے، تو جان بوجھ کے نہیں دے رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، یہ ہے، گالیاں گولیاں نہیں دینی، نہ اس سے لڑائی کرنی ہے۔ وعقوبتہ، اور اس کے سا کا مطلب الب سے روکنا ہے، اس یا پھر انہیں پھاڑ لو، گھر والوں کو بولو کہ پیسے دیں، پیسے دیں گے تو پھر جناب اس کو چھوڑو، یہی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال اتى النبی رجل، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، یتقاضا، وہ آپ سے مانگ رہا تھا، فغلظ له، قرض مطلب جو آپ سے قرض لینا تھا وہ اس کا تقاضا کر رہا تھا، وہ مانگ رہا تھا۔ فغلظ له، اس نے آپ سے سخت بات کی، فہما بھی اصحابہ، آپ کے اصحاب نے اس کا ارادہ کیا، آپ نے کہا داؤ اس کو چھوڑ دو، فإن لصاحب الحق مقالا، حق والے کے لیے بات کرنے کی اجازت ہے۔ پڑھیں۔ بس کر دیں، یہ بات جو ہے نا یہ لمبی ہو جانی ہے، تو جو ہے نا اس یہاں سے ہم آگے پھر پڑھ لیں گے، اتنا ہی کافی ہے۔